السلام علیکم۔ تاریخ، ہسٹری، اتہاس جاننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے ساتھ مکہ مکرمہ کے میدان میں زندگی بسر کر رہے تھے اور بڑھتے بڑھتے اس قابل ہو گئے کہ آپ ہلکے پھلکے کام کرنے لگے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملک شام میں جہاں آپ ٹھہرے ہوئے تھے ایک خواب نظر آیا، اور وہ یہ تھا کہ خواب میں کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا کہ اے ابراہیم، اپنی نظر یعنی منت کو پورا کرو، دیکھو اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ یہ خواب آپ نے ذی الحجہ کی 8 تاریخ کو دیکھا۔ جب صبح ہوئی تو سوچنے لگے کہ یہ کیا خواب ہے، اور یہ کہ اللہ کی جانب سے ہے یا پھر شیطان کی طرف سے۔ اسی لیے 8 ذی الحجہ کو یوم الترویہ یعنی فکر کا دن کہا جاتا ہے۔ پھر جب 9 ذی الحجہ کی رات ہوئی تو پھر وہی خواب نظر آیا۔ جب صبح ہوئی تو آپ نے سمجھ لیا کہ یہ خواب اللہ کی طرف سے ہی ہے۔ اسی لیے 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ یعنی جاننے اور پہچاننے کا دن کہا جاتا ہے۔ پھر 10 ذی الحجہ کی رات بھی اسی طرح کا خواب دیکھا، اور 10 ذی الحجہ کو ارادہ فرمایا کہ اس حکم خداوندی کے مطابق اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے لیے ذبح کر کے قربانی پیش کروں۔ اسی لیے 10 ذی الحجہ کو قربانی کا دن کہا جاتا ہے۔ خواب میں آپ کو قربانی کا حکم دیا گیا، اور انبیاء کرام کا خواب بھی وحی الہی ہوتا ہے۔ محمد بن کعب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ رسولوں پر اللہ کی طرف سے وحی نیند اور بیداری دونوں حالتوں میں آتی تھی، کیونکہ انبیاء کرام کے دل سوتے نہیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں جب یہ دیکھا کہ آپ کو اپنے بچے کی قربانی پیش کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، تو اس کی تعبیر پہلے آپ نے یہ نکالی کہ اس سے مراد جانوروں کی قربانی پیش کرنا ہے۔ چنانچہ پہلی اور دوسری رات خواب دیکھنے کے بعد آپ نے کچھ اونٹ بھی اللہ کے نام پر قربان کیے، مگر جب تیسری رات بھی وہی خواب دیکھا تو سمجھا کہ مراد یہ ہے کہ اپنے اکلوتے اور محبوب لڑکے کو ذبح کر دوں، کیونکہ صرف جانور کی قربانی اگر اس سے مراد ہوتی تو تیسری رات بھی پھر وہی حکم نہ دیا جاتا جو پہلی 2 راتوں میں دیا گیا تھا۔ غرض یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب کے ذریعے حکم خداوندی ہوا کہ آپ اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے نام پر ذبح کر دو، تو آپ اس حکم کی تعمیل کے لیے ایک دم تیار ہو گئے۔ اور کیوں نہ تیار ہوتے، جبکہ آپ اللہ کے خلیل اور حبیب تھے اور اللہ کی محبت میں ہر وقت گم رہتے تھے۔ مگر اس سے پہلے کہ آپ اس حکم کی تعمیل کے لیے تیار ہوتے، آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے مشورہ فرمایا اور اس سلسلے میں ان کی رائے دریافت کی، جیسا کہ قرآن مجید کہتا ہے، جب اسماعیل ایسی عمر کو پہنچے کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلنے پھرنے لگے، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں، سو تم بھی دیکھ لو کہ تمہاری کیا رائے ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جواب کو قرآن نے نقل فرمایا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ابا جان، آپ کو جو حکم ہوا ہے وہ آپ کیجئے، انشاءاللہ آپ مجھ کو صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے والد کی بات سن کر یہ فرمایا کہ آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اس پر عمل کیجئے، تو اس کے بعد یہ بھی فرمایا کہ مجھے آپ انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہ دراصل والد محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یقین دلانے کے لیے تھا کہ تعمیل حکم میں آپ کی پوری مدد کروں گا اور بالکل بھی نہیں رکوں گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ انشاءاللہ کہہ کر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بتایا کہ میں صرف اللہ کی توفیق سے ہی اس حکم کی تعمیل میں ثابت قدم رہ سکتا ہوں، ورنہ میرا نفس پر کوئی بھروسہ نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان کو اپنے نفس پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہر دینی اور دنیاوی معاملے میں صرف اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اس چھوٹی سی عمر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ایسا جواب دینا آپ کے سچے ہونے کی دلیل ہے۔ اس جواب سے ہمیں عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ اگر اللہ کا حکم ہمارے سامنے آئے تو کیا ہم اس طرح اس کی رضا خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس طرح کی قربانی پیش کرتے ہیں۔ جانور کی قربانی تو ہم بھی کرتے ہیں، مگر جب تک یہ جذبہ اس کے اندر موجود نہ ہو تو وہ حقیقی معنی میں قربانی کہاں ہوتی ہے۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور مزید اسلامی تاریخ اور اتہاس جاننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔